ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے حد والا کام کیا ہے، آپ مجھ پر حد نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وارث کو بلایا اور فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، جب وہ جنم دے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا تو اس کے کپڑے باندھ دیے گئے اور وہ رجم کی گئی۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، حالانکہ وہ زانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ کیا اس سے افضل کوئی اور بات ہے کہ اس نے اللہ عز و جل کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ مقرر کیا ہے۔ کنوارا کنواری سے زنا کرے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال ضلع وطن کیے جائیں گے۔ شادی شدہ سے زنا کرے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگانے کے بعد رجم کیا جائے گا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک مرد اور عورت لائے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو زنا کرتا ہے اسے کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں پاتے۔ عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا، تم نے جھوٹ بولا۔ تورات میں رجم کرنے کا حکم موجود ہے، اور اگر تم سچے ہو تو تورات لا کر پڑھو۔ وہ تورات لائے۔ اس کو پڑھنے والے نے جو پڑھ کر سناتا تھا، رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، یہ رجم کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا۔ وہ اس جگہ کے قریب رجم کیے گئے جہاں مسجد کے پاس جنازے رکھے جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جسے معاذ بن مالک کہتے ہیں۔ اس نے آپ کے پاس زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اسے 3 بار واپس لوٹا دیا۔ چوتھی بار اس نے اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے گڑھا کھودا جائے۔ اسے انہیں سینے تک گاڑ دیا گیا۔ لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں رجم کرو۔ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مخزومیہ عورت کی چوری نے قریش کو بہت غمگین کیا۔ انہوں نے کہا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے کہا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، اس کے علاوہ آپ سے بات کرنے کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ اسامہ نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتا ہے؟ پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مسلمان آدمی کا قتل جائز ہوتا ہے: ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے، کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، کسی آدمی کا خون جائز نہیں جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 میں سے کسی ایک کا: جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اور دین کو چھوڑ کر مسلمان کی جماعت سے الگ ہونے والا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شراب پیے تو اسے مارو، اگر دوبارہ پیے تو اسے مارو، اگر پھر پیے تو اسے مارو، اگر چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی حدود کے علاوہ کسی کو 10 کوڑے سے زیادہ لگائے۔